الحمدللہ ہم نے 4 جگہوں کے بارے میں پڑھ لیا، اور آج ہمارا 5ویں جگہ جو ہے وہ ہے الخیشوم، دا نوز یعنی ناک کا بانسا۔ الخیشوم یعنی ناک، ٹھیک ہے۔ اب خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یعنی جو ناک کے اندر جو ہماری جگہ ہے، یعنی ناک کے بانسا ہے، جو وہاں سے یہ حروف ادا ہوتا ہے، اور یہ غنہ کا مخرج ہے۔ تو آج ہم غنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ غنہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پڑھا حلق، گلے کے بارے میں، لسان، زبان اور اس کے ساتھ دانتوں کے بارے میں بھی پڑھا، اور پھر ہم نے جوف دہن کے بارے میں بھی پڑھا، اور جو ہے وہ الخیشوم جو ہے ہمارا 5واں حصہ ہے۔ تو خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مخرج نمبر 17، اور آج ہماری مخارج حروف کی آخری کلاس ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھیے غنہ کیا ہے۔ غنہ جب بھی نون کے اوپر شد یعنی تشدید، جو ڈبلیو کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو شد بولتے ہیں، اور تشدید والا حروف اس کو کہیں گے، یعنی شد، ٹھیک ہے۔ تو جس نون پہ اور میم پہ شد آئے گی تو تب ہی غنہ ہوگا۔ اور دیکھیے غنہ کرتے وقت جو ناک کا بانسا ہے، یعنی ناک کے اندر جو ہے وہ آواز پھیل رہی ہے، اسپریڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون کا مخرج ادا کرتے وقت زبان جو ہے وہ نون کے مخرج میں لگے گی، اور غنہ کیا ہوگا کہ ناک میں جو آواز ہے وہ گونجے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم نے نون کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے کہ زبان جو ہے وہ کہاں پہ لگے گی تو نون ادا ہوگا۔ دیکھیں زبان جو ہے وہ ثنایا علیہ کے جو مسوڑے ہیں یعنی جڑیں ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہے کناروں پر، تو وہاں سے نون کا مخرج ہے اور وہاں سے نون ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے نون کے تلفظ میں بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے اور غنہ بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اب دیکھیں میم کے اوپر بھی جو شد ہے، یعنی میم جو ہے وہ تشدید شد والا حرف ہے، تو جب بھی نون کے اوپر شد اور میم کے اوپر شد ہوگی تو غنہ ادا ہوگا۔ ویسے نون اور میم جو ہے وہ ہم نے مخارج میں پڑھے اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی سیکھا، اور میم جو ہے وہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ میم ہم نے آج جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، میم جو ہے وہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور میم میں یہ دیکھیں کہ اس کا مخرج بھی اچھے طریقے سے ادا ہو رہا ہے، اور جہاں سے وہ ادا ہو رہا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، زبان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اور غنہ کرتے وقت جب میم کی بھی آواز ہے وہ ناک میں پھیلی اور نون کی آواز بھی ناک میں پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں غنہ کرنا۔ غنہ کرنا یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو۔ تو یہ تب ہی ہوگا جب نون کے اوپر اور میم کے اوپر شد یعنی تشدید ہوگی، تب ہی غنہ ادا ہوگا۔ اور یہ ہمارا جو ہے آخری سبق ہے مخارج حروف کا، اور میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل جو مخرج ہوتے ہیں وہ 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن میں سے ہم نے 16 جو ہے وہ کل کمپلیٹ کر لیے تھے، اور آج ہم نے مخرج نمبر 17 ادا کیا ہے، اور اس کی جو اگلی والی ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گی اس میں میں آپ کو ساری دہرائی بھی انشاءاللہ کروا دوں گی۔ اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور جو ہے وہ مکمل ادا کیا جائے گا۔ دیکھیں اب غنہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ غنہ کو پڑھتے ہیں حمزہ، نون زیر ان، نون زبر نا، ان، میم، میم زیر میم، میم زبر ما، میم۔ دیکھیں غنہ ناک میں آواز ہماری جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہی ہے یعنی پھیل رہی ہے۔